زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں انسان ایک فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور ذمے سے بری ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ یعنی آخرت میں تو جو فائدہ ملنے والا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی نقد فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ مثلاً یہی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، جان بھی آدمی کی محفوظ رہتی ہے اور وہ مال بھی جس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہو محفوظ رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ مال ہلاک نہیں ہوگا اور بے برکتی کا شکار نہیں ہوگا، مقدمہ اور کہیے کہ کچہریاں اور دوسرے فضول کاموں میں خرچ نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے سے خود انسان کا اپنی ذات کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ مثلا فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو آخرت میں تو دیا ہی جائے گا وہ، لیکن دنیا کے اندر بھی جو چیز جو ہے انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کے طور پر بہت کچھ عنایت فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کر دو گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہیں اور بے شمار جو ہے نوازے گا اور بہت زیادہ تمہیں اپنے انعامات کی تمہارے اوپر جو ہے بارش کرے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ دے رہا ہے وہ، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر جو ہے مال و دولت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کے دل کا میل کچیل صاف ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کا من کہیے کہ گویا پاک ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اور اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی پاک ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک دوسری آیت میں اور یوں ہی فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو جس کے ذریعے سے انہیں پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ یعنی دل پاک صاف کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ دل اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں مال کی محبت سمائی ہوئی ہے، اور جب آدمی مال راہ خدا میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور جو ضرورت کے کام ہیں وہاں پر مال خرچ کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ مال کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، بخل اور کنجوسی اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ عمل یہ عمل اس کے دل کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی نظر میں اس کے جو ہے دل کو محبوب اور پسندیدہ بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے آدمی کا دل پاک بھی ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ آدمی پسندیدہ بھی بن جاتا ہے۔ ورنہ تو کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، حاجی ہیں، لیکن مال کی محبت ان کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اور جب تک مال کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے ان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے زکوٰۃ کے بے شمار فوائد جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ایک آیت میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا رحمت کی نظر فرمائیں گے ان پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ سب کے سب وہ فائدے ہیں کہ جو زکوٰۃ سے ملنے والے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں انسان کو یہ سب کے سب فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے اجتماعی فلاح و بہبود بھی ہے، یعنی سب کی جو ہے کامیابی
اور سب خوشی کے ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف جو ہے آدمی کی نظر نہیں پڑتی۔ نفس انسانی کے لیے تنگ دلی، احسان فراموشی اور خود غرضی سے بڑھ کر گھٹن اور ناپاکی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے مسئلے کا حل ہے جو غریب اور محتاج ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ سب فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر، ان کی دعاؤں کے صدقے میں۔ تو اس لیے ان کمزوروں کا حصہ اپنے مالوں میں کرو، ان کو اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات سے نوازو۔ جب ان کا حصہ تمہارے مالوں میں ہوگا تو ان کی دعائیں خود بخود ان کے دل سے جو ہے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں مالداروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی بارش ہوگی۔ اور اگر جو ہے ان کو محروم رکھا گیا ضرورت مندوں کو، تو ان کے دلوں سے نکلنے والی آہ وہ سرمایہ داروں کے سارے نظام کو خراب اور برباد کر دیں گی۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کا خیال کریں اور جو ہے یہ سب کے سب فائدے حاصل کریں۔